میں کیسے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کروں؟ یہ حکومت جو ہے آئی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے عوام میں، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ کب تک؟ لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا یہ دفاع نہیں کر پا رہے، یا کر نہیں پا رہے، یا کرنا نہیں چاہ رہے۔ میں نے کہا نا یہ بڑے کھچرے لوگ نے، اسٹیبلشمنٹ نال بھی کھیڈ دے نے، اپوزیشن نال بھی کھیڈ رہے ہیں۔ کھیڈنا شروع کرتا نہیں نا جڑا کہنے بات چیت ہونے لگی ہے کہ کیا ہونے لگا، آغاز ہونے لگا یہ یعنی آپ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کا وقت ہے۔ دیکھیں، یا اس ملک میں تو پھر وہ جمہوریت لائیں جو قائد اعظم کہتا تھا، جینوئن ڈیموکریسی لے کے آئیں۔ اگر نہیں لا سکتے تو ان کو فارغ کریں۔ کیوں؟ کیا ڈیلیور کیا ابھی تک ان لوگوں نے؟ مجھے بتائیے، سوائے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ڈیلیور کرنے کے۔ مجھے بتائیے، جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا، غریب اور مڈل کلاس کے لیے، اس کی زندگیوں میں کیا بہتری آئی ہیں؟ لوگ ملک چھوڑ کے کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ اب سوال اب پاکستان کی بقا کا آ گیا ہے ملک صاحب۔ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، آپ اٹھا کر 2013 سے تو ہے نا اقتدار میں، وہاں کے پیچھے شروع کرنا۔ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے لیے جناح صاحب نے یہ ملک بنایا تھا، کوئی مجھے کہہ دینا، میں نہیں مانوں گا کہ نہیں جی یہ تو بنا تھا صرف ایلیٹ کے لیے۔ پاکستان واز کریٹڈ بائی جناح صاحب فار پور اینڈ مڈل کلاس۔ قائد اعظم کی آپ ڈاکومنٹ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، جی، پسے ہوئے طبقے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جن کو اپرچونٹیز نہیں تھیں۔ یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں گٹھ جوڑ کر دیا، یہ کلب بن گیا ان کا، پولیٹیکل ایلیٹ کا، ایلیٹ کیپچر ہے ان کا، انڈسٹریلسٹ بھی اس میں ہیں 2%، یعنی 2% لوگ جو ہیں وہ 98% کو رول کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ غیر فطری ہے، نیچر کے خلاف ہے، اور یہ نہیں چلے گا سسٹم، میری بات یاد رکھیے۔ یعنی ایک میں کیسے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کروں؟ یہ حکومت جو ہے آئی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے عوام میں، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ کب تک؟ لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا یہ دفاع نہیں کر پا رہے، یا کر نہیں پا رہے، یا کرنا نہیں چاہ رہے۔ میں نے کہا نا یہ بڑے کھچرے لوگ نے، اسٹیبلشمنٹ نال بھی کھیڈ دے نے، اپوزیشن نال بھی کھیڈ رہے ہیں۔ کھیڈنا شروع کرتا نہیں نا جڑا کہنے بات چیت ہونے لگی ہے کہ کیا ہونے لگا، آغاز ہونے لگا یہ یعنی آپ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کا وقت ہے۔ دیکھیں، یا اس ملک میں تو پھر وہ جمہوریت لائیں جو قائد اعظم کہتا تھا، جینوئن ڈیموکریسی لے کے آئیں۔ اگر نہیں لا سکتے تو ان کو فارغ کریں۔ کیوں؟ کیا ڈیلیور کیا ابھی تک ان لوگوں نے؟ مجھے بتائیے، سوائے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ڈیلیور کرنے کے۔ مجھے بتائیے، جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا، غریب اور مڈل کلاس کے لیے، اس کی زندگیوں میں کیا بہتری آئی ہیں؟ لوگ ملک چھوڑ کے کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے ایک سینئر صحافی تھے، انہوں نے ایک موقع پر جنرل ضیاء الحق کی موجودگی میں کہا تھا کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دیں، جابر سلطان کے سامنے ہم نے کلمہ حق کہا، تو پھر اسی جابر سلطان نے جب اپنی تقریر کی، جنرل ضیاء الحق نے، اس نے کہا جی انہوں نے بڑی خدمات ہیں ان کی جمہوریت کے لیے، انہوں نے قربانیاں دیں، ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا، جابر حکمران کا سامنا کیا، لیکن جابر حکمران سے پوچھ کر۔ یہ وہی تو ہماری تو سیاست بھی کمپرومائزڈ ہے، ہماری اپوزیشن بھی کمپرومائزڈ ہے، تو ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر تو یہ میں بس یہ تھے مسلمان جواب دوں تو مایوسی کفر ہے، بڑا سمپلی میں آپ کو کہہ دوں گا۔ تشویشناک حالات ہیں، غیر معمولی صورتحال ہے، ان میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ لوگ ان کو، یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ان کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے۔ ان کو اب ایک تو قوم سے معافی مانگ کے گھروں میں چلے جانا چاہیے، اور اللہ اللہ کریں۔ یوتھ صرف یہ نہیں کہ جی یہ یوتھ ہے، پڑھا لکھا، جدید ٹیکنالوجی علوم پر دسترس رکھنے والا، اپنے اپنے شعبے کا ماہر آپ کو مل جائیں گے۔ بڑے بے روزگار نوجوان پھر ہیں جن کے ماں باپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے ان کو تعلیم دلاتے دلاتے، ان کو لائیں، ان کی گرومنگ کریں، وہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ یہ چلے ہوئے کارتوس اب پاکستان کو کچھ نہیں دے سکتے۔
نہ انہوں نے پہلے دی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی تجربے پہ غالب آ جائے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تجربہ بھی ہونا چاہیے. تو اب اگر کسی کو موقع نہیں دیں گے تو کیسے تجربہ حاصل کرے گا؟ یہ جب آئے تھے یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے، تجربہ لے کے آئے تھے. یہ جو موجودہ آپ کو پولیٹیکل لوگ نظر آ رہے ہیں یہ بھی تو اسی طرح نو عمر آئے تھے نا. اور انہوں نے جو حشر کیا وہ دیکھ لیں. دیکھیں اپنی قائد اعظم میں ان میں کیا فرق ہے؟ وہ تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی نا. وہ تو خیر ان کے تو وہ لیول ہی نہیں ہے. یہ تو کسی جوگا ہی نہیں ہے کہ اس عظیم شخص کے بارے میں بات ان کو کرے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کیا تھا اس میں؟ صحت اپنی خراب کی اس نے، فیملی لائف اس کی تباہ ہوئی. ٹھیک ہے جی، کیوں؟ پاکستان کو اوپر رکھا اس نے. انہوں نے اپنی ذات کو مائنس کیا، ذات کو ختم کر دیا. ختم کیا تھا تو پاکستان بنا. پاکستان بنا. اب یہ ذات کو ختم نہیں کر پا رہے. یہ ذات کو ختم نہیں کر پا رہے، یہ ان کی تو اضافہ ہو رہا ہے. اور اچھا مجھے بتائیں، قائد اعظم چاہتا اگر کسی کی جرت تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا، وہ اپنے ہوتے ہوئے فاطمہ جناح کو صدر بنا کے جا سکتا تھا مسلم لیگ کا. کیوں نہیں گیا؟ حالانکہ سٹرگل بھی تھی ان کی. سٹرگل بھی تھی. لیاقت علی خان کو بنایا نا، ایک میسج تھا. اب وہ تو خیر ایک میں تو حیران ہوں وہ اس خطے میں پیدا کیسے ہو گیا. قائد اعظم جناح جو تھا وہ اس خطے میں پیدا کیسے ہو گیا؟ ہمارے لوگوں میں پیدا کیسے ہو گیا وہ شخص؟ ایک عجیب ہی وہ آدمی تھا آیا. اور شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارے خطے پہ کوئی رحم آ گیا تھا اور انہوں نے ایک مثال قائم کرنا تھا شاید. لیکن ہم بھٹک گئے نا جی. ہم اس کے مثلاً ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جب یہ 46 کا اور 45 کے الیکشن مسلم لیگ جیت گئی ہے، جب انٹرم گورنمنٹ بنی تھی، تو اس وقت قائد اعظم چونکہ بیمار رہتے تھے، صحت خراب تھی، تو یہ جتنے انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور یہ یونینسٹ تھے جو ان سے، یہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار انہوں نے کر لی. تو قائد اعظم چونکہ اس وقت ویک ہو چکے تھے لیکن انہوں نے وارن کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ یہ اس وقت کی اشرافیہ جون سی تھی جس کو میں کہتا ہوں انگریزوں کے کتے نہلانے والے، اور یہ جو یونینسٹ تھے جو آگے بینڈ ویگن پہ مسلم لیگ کی. کیا کہتے ہیں قائد اعظم؟ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے اشرافیہ جو کوئی زمیندار تھے یا جو بھی تھے صاحب حیثیت ثروت لوگ، ان کو کہا کہ دیکھو اب پاکستان بننے جا رہا ہے، آپ لوگوں کو اپنے طور طریقے رویے تبدیل کرنے ہوں گے، استحصال بند کرنا ہوگا غریب کا. اگر آپ اپنے رویے تبدیل نہیں کرتے تو پھر میں باز آیا ایسے پاکستان سے. یہ قائد اعظم آپ نے اسی طبقے کو ذبح کیا، اسی سے ووٹ لیا. یعنی کرمانی لائن میں لگ کے ووٹ ڈالے گا صبح 8 بجے سے 5 بجے تک، مجھے آپ ووٹ دینے کا آپ نے حق دیا ہے، حکومت کرنے کا نہیں. کیوں؟ کہ کرمانی مڈل کلاس کا فرد ہے، اس کے پاس ٹھگی کا، ٹیکس چوری کا، فراڈ کا، قبضہ گروپ کا، لینڈ گریبنگ کا ال گاٹن پیسہ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے. تو پھر یہی حالات ہوں گے جو آپ کے سامنے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کب تک یہ اسٹیبلشمنٹ بوجھ اٹھائے گی ان کا؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا دفاع نہیں کر پا رہے.